کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطاب کیا کرتے تھے، واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، کیا وہ صحابہ کرام کے لیے ہوتی تھی یا پھر پوری امت کے لیے، یا پھر کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ صحابہ کے لیے ہوتی تھی اور واعظ و نصیحت ایسی بھی ہوتی تھی جو ہے امت کے لیے ہوتی تھی، ساری امت کے لیے؟ اور کیا آج کل منکر حدیث بھی پائے جاتے ہیں یا نہیں، وہ بھی اس حدیث میں پڑھیں گے، اور یہ بھی ہم پڑھیں گے کہ قرآن مجید میں جو چیزیں حرام کی گئیں وہ کون سی ہیں، اور جو حدیث مبارکہ میں حرام کی گئیں وہ کون سی ہیں۔ یعنی ان سب کے بارے میں آج بات کریں گے، تو بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ارباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرما کر فرمایا، کیا تم میں سے کوئی چیر کھٹ پر تکیہ لگا کر یہ گمان کر سکتا ہے کہ اللہ نے بجز ان چیزوں کے کوئی چیز حرام نہ کی جو قرآن میں ہے؟ آگاہ رہو کہ بخدا میں نے احکام دیے، واعظ فرمائے اور بہت چیزوں سے منع کیا جو قرآن کے برابر یا اس سے بھی زیادہ ہیں۔ یقیناً اللہ نے تمہارے لیے یہ مباح نہ کیا کہ کتابیوں کے گھروں میں بلا اجازت گھس جاؤ، اور نہ ان کی عورتوں کو مار پیٹ، اور نہ ان کے پھل کھانا، جب کہ وہ اپنے ذمہ حقوق تمہیں ادا کریں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ اس حدیث کی اسناد میں اشعث ابن شعبہ مسیسی ہے جس میں کلام کیا گیا۔ یعنی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرما کر جو ہے واعظ و نصیحت کی، اور پھر فرمایا کہ چیر کھٹ پر تکیہ لگائے یہ گمان کر سکتا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام کیا اور نہ کہ جو قرآن میں ہیں، آگاہ رہو۔ فرمایا کہ میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ خدا کو گواہ بنا کر کہ جو احکام دیے، واعظ فرمائے، بہت چیزوں سے منع کیا جو قرآن کے برابر ہیں، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو میں نے منع کیا جو قرآن پاک میں منع کی گئی ہیں، اور کوئی چیزیں ایسی ہیں جو قرآن پاک میں نہیں ہیں، وہ حدیث مبارکہ میں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول و فعل میں ہیں۔ تو اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یقیناً اللہ نے تمہارے لیے یہ جائز نہیں کیا کہ کتابیوں کے گھر میں گھس جاؤ، ان کی بغیر اجازت کے، ان کی عورتوں سے بدتمیزی کرو، مار پیٹ کرو، ان کی گھر جو ہے پھل فروٹ کھاؤ، یعنی جب تک کہ وہ اپنے ذمہ کے حقوق تمہیں ادا نہ کر دیں، یعنی اگر وہ اپنے حقوق تمہیں ادا کرتے ہیں، تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم لوگ ان کے گھروں میں گھسو اور ان کے گھروں میں مار پیٹ کرو، ان کی چیزوں اٹھاؤ، کھاؤ پیو، یہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ تمہیں جو ہے حق ادا تمہارا نہیں کرتے تو پھر بھی جو ہے اس طرح نہ کرو۔ تو اس کی تشریح ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب خطاب فرماتے صحابہ سے نہیں بلکہ قیامت تک کے مسلمانوں سے ہے یہ خطاب، کہ عہد صحابہ سے قریباً 1300 برس تک منکر حدیث کوئی نہ ہوا۔ یہ بیماری 14ویں صدی میں پھیلی۔ یہ سوال تعجب کے لیے ہے کہ تم میں بعض ایسے بیوقوف بھی پیدا ہوں گے جو ایسے واہیات عقائد رکھیں گے۔ یعنی 1300 سال کوئی جو ہے منکر حدیث پیدا نہ ہوا۔ 1300 سال کے بعد جیسے ہی 14ویں صدی شروع ہوئی، 1400 برس جو ہے شروع ہوئے، 1400 برس، اس وقت سے جو ہے یہ منکر حدیث پیدا ہوئے، جس کی پہلے تشریح میں کر چکا ہوں چکڑالوی کی۔ تو اسی طرح فرمایا کہ یعنی میرے دیے ہوئے احکام اور میری حلال و حرام کی ہوئی چیزیں مقدار میں قرآن احکام اور قرآن حلال و حرام سے کہیں زیادہ ہیں۔ یعنی جو قرآن پاک میں چیزیں حرام ہیں وہ تو سو حرام ہے ہی، جو قرآن پاک میں حرام نہیں ہیں وہ ان سے بھی زیادہ ہیں۔
یعنی میری حدیث جو میں نے کہا جو قرآن پاک میں نہیں ہے وہ قرآن پاک سے کہیں زیادہ چیزیں ہیں جو میں نے حرام قرار دی ہیں، یعنی اتنے قرآن پاک میں نہیں ہیں جتنی میں نے دی ہیں۔ تو اب جو منکر حدیث ہیں، جو منکر انکار کرتے ہیں، وہ کیا جو قرآن پاک میں نہیں ہے وہ کھائیں گے؟ نہیں، وہ ہمیشہ اور وہ اس طرح نہیں کریں گے کیونکہ وہ حرام ہیں۔ یعنی اگر وہ منکر حدیث ہیں، جو حدیث میں چیزیں حرام ہیں وہ ان کے لیے وہ حلال ہونی چاہیے، وہ کھائیں، وہ ہرگز ایسا نہیں کرتے۔ پھر فرماتے ہیں کہ دیکھ لو قرآن کریم نے صرف سور کا گوشت حرام کیا، فرمایا ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت، سور کی کلیجی، گردے، ہڈی بھیجا، اس کے علاوہ کتا بلّہ حدیث نے ہی حرام کیا۔ اسی طرح تمام احکام کا حال ہے، حدیث کا انکار کر کے ان چیزوں کی حرمت کہاں سے ثابت کی جائے گی؟ یعنی یہ سب چیزیں جو ہے قرآن پاک میں نہیں ہیں، قرآن پاک نے حرام نہیں کیا بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام کی ہیں ان چیزوں کو۔ کیا ان کی حرمت وہ ثابت کر پائیں گے؟ نہیں، وہ ان کی حرمت ثابت نہیں کر سکیں گے کیونکہ وہ صرف اور صرف قرآن پاک کو ہی مانتے ہیں، قرآن پاک میں یہ سب احکام نہیں ہیں، تو ان کی حرمت ثابت وہ نہ کر سکیں گے۔ پھر فرمایا یعنی جب ذمہ اہل کتاب جزیہ ٹیکس ادا کریں تو نہ تم ان کے گھروں میں جا سکتے ہو، نہ ان کا مال کھا سکتے ہو، نہ انہیں سزا دے سکتے ہو۔ یعنی جیسے غیر مسلم یہاں پاکستان میں اب رہ رہے ہیں، ہو سکتا وہ حکومت کو ٹیکس دیتے ہوں گے کہ ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم ان کے گھروں میں جائیں، ان کی عزت کو پامال کریں اور ان کے گھروں میں گھسیں اور ان کے گھر کی چیزیں کھائیں پئیں، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یہ مسئلہ بھی قرآن میں نہیں ہے، یہ بھی حدیث مبارکہ میں ہے۔ کیا جو حدیث منکر حدیث ہیں وہ ایسا کریں گے؟ وہ ایسا نہیں کر سکتے، یعنی یہ فطری طور ہے، وہ ایسا نہیں کریں گے۔ تو فرمایا میں ارشاد فرما رہا ہوں کہ اہل کتاب کی قید اس لیے لگائی کہ مشرکین عرب سے جزیہ قبول نہیں کیا جاتا، یعنی اہل عرب کے جو مشرک ہیں ان سے جزیہ نہیں لیا جاتا اور ان سے جزیہ قبول نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے اسلام لانا زیادہ ضروری ہے اور وہ زیادہ معنی رکھتا ہے، انہیں مسلمان ہی ہونا پڑے گا، یعنی ان سے جزیہ قابل قبول نہیں ہے، کسی بھی صورت میں ان سے جزیہ نہ لیا جائے، ان پر جو ہے اسلام لانا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں خیال رہے کہ اگر ذمہ جزیہ دینے سے انکار کر دیں تو وہ حربی ہو جائیں گے، پھر ان کی جائیدادیں سامان حکومت اسلامیہ ضبط اور انہیں قید کر سکتی ہے، اس لیے جزیہ دینے کی قید لگائی گئی۔ پھر بھی جو ہے عام مسلمان اس طرح نہیں کر سکتا، یعنی جو حربی ہیں، یعنی جو جزیہ نہیں دیتے، جو ٹیکس نہیں دیتے، ان کے گھروں میں عام مسلمان جائے، توڑ پھوڑ کرے، ان کی عزت پامال کرے، ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ حکومت وقت کو چاہیے، حکومت وقت کے پاس یہ اختیار ہے، وہ اس طرح کر سکتے ہیں، وہ اس طرح کریں۔ اور جو ہے عرب کے جو مشرک ہیں وہ جزیہ نہیں دیتے، نہ ان سے جزیہ قبول کیا جائے گا، وہ صرف اور صرف اسلام لائیں گے، اسلام قبول کریں گے تو ان کی جان بخشی ہوگی، ورنہ ان کی جان بخشی نہ ہوگی۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ جو نئے ہیں میرے چینل پر وہ چینل کریں سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھنا، ملتے ہیں کل کی نئی ویڈیو میں۔